سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الصلاة والسلام اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے قبل ایک جملے کی ترمیم چاہوں گا کہ جو مجھے کہا گیا ہے کہ یو کے تمام علماء کا قائد ہوں، اس کو کاٹ کے یہ لکھ لو کہ جتنے بھی اہل سنت علماء ہیں ان کے جوتے سر پہ اٹھا کے پھرنے والا کبھی میرے لیے نہیں بولنا، اس لیے میں ذوق کا آدمی نہیں ہوں۔ اہل سنت والجماعت ہیں، مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرنے کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں، آپ کے پیچھے چلنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جماعت اہل سنت کے لیے ابتدائی آرگنائزیشن مولانا احمد نثار بیگ صاحب نے کی تھی، اس کا اہتمام میں نے کیا تھا۔ اگر کوئی مجھے اس طرح کا ذوق ہوتا تو کچھ نہ کچھ عہدہ اس تاریخ سے آج تک میرے پاس ہوتا۔ میں اس تاریخ بھی چندے والا ممبر تھا، آج بھی چندے والا ممبر ہوں، اور جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے ہر خطرے کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر کے کیا ہے، اور میں بے نیازے سیس تھا بڑھتا چلا گیا، اور ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ اور آئندہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اہل سنت پر کوئی برا وقت آئے، کوئی آپ کا ساتھی نے میرا نام لکھ لیں، انشاءاللہ اس کے لیے حاضر۔ اس کے بعد آپ نے ہمیشہ ہی مجھے یاد رکھنا میں آپ کے جوتے اٹھانے والا ہوں، آپ نے کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا، نہ میرا ذوق ہے، نہ ظاہراً یہ کوشش کرتا ہوں نہ باطناً یہ کوشش کرتا ہوں، اور اس کا جو فیضان حضور کی بارگاہ سے ملا ہے وہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس بارگاہ کے فیضان کا متبادل کوئی چیز دنیا میں ہے ہی۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کا آپ نے اسی مجلس میں سینکڑوں مرتبہ ترجمہ سماعت فرما لیا ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا آواز ایک تو آواز سسٹم میں جلدی بھی کرے، وقت بہت نازک ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ ایک تو کوئی ترتیبی خرابی ہوگی اس کے سیٹ اپ میں، اور دوسرا یہ کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، دیکھنے میں جوان نظر آتا ہوں، اور صحت جسمانی کے اعتبار سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں، 4.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، لیکن عمر کا 66واں سال چل رہا ہے، بس اب چلا گئے سال سمجھو، تو اس لیے ممکن ہے کہ وہ میرا گلا گرم ہونے کی وجہ سے بھی کچھ وہ آواز کے سمجھ آنے میں کچھ دیر ہو رہی ہو۔ بہرحال آج کے اس اجتماع میں ایک تو وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہم نے علماء ربانی کی زبان سے سنی ہیں۔ سب سے پہلے حنیف طیب صاحب نے جو اپنے ارشادات سے ہمیں نوازا ہے، کیا ذوق، کیا حسن، اور اس کی پشت پر ایک ان کا عمل ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس طرح طالب علمی کے زمانے میں اپنے بزرگوں کی عزت کرتا تھا، وزیر بننے کے بعد بھی اتنی عزت کرتا تھا، اور جب کبھی کوئی کام اس شخص کے پاس لے کے گئے پوری توانائی خرچ کر کے اسے کام کیا۔ میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، مگر بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہم نے، ہماری جماعت کے لوگ اقتدار میں آئے تو جب ان سے بات کرنا چاہیے تو آنکھ نہیں انہوں نے ملانا چاہیے، یہاں سے 10-20 لاکھ روپیہ جمع کر کے بھی دیا، پاکستان میں گئے تو آنکھ ملانے سے وہ عاجز رہے۔ اس شخص میں یہ امتیاز دیکھا ہے۔ میں بات خوشامد سے، آپ کو پتہ ہے میں خوشامد سے بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں حضور کردگار کبھی پیش ہوں گی کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں۔ اس شخص کی یہ خوبی ہمارے دل پر ایک ایسا نقش ہے جو قیامت کی گرمی تک زندہ رہے گا۔ خدا تعالیٰ اس شخص کو آئندہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جو انہوں نے انجمن کا نام لیا، میں نہ انجمن کا آدمی ہوں نہ کبھی اس کی تنظیم میں رہا ہوں، لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں گیا ہوں
لوگوں سے یہ کہا ہے کہ انجمن ہمارے ساتھیوں کی جماعت ہے، اور جتنے مسلمان ہو اپنے آپ کو سنی رکھنا چاہتے ہو یا اصلی دین پر رکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اس جماعت میں شامل کرو۔ یہ میں نے والتم سٹور میں بھی بار بار اس کا اعلان کیا، ہالینڈ میں کیا ہے، جرمنی میں کیا ہے، بیلجیم میں کیا ہے، اور ناروے میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، اور جدھر جدھر جاتا ہوں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے چندے کی ضرورت پڑی تو غالباً میں نے سب سے زیادہ چندہ کر کے اس جماعت کو دیا ہے، جبکہ پوری زندگی میں میں نے کسی اپنے سیاسی یا کسی اور مقصد کے لیے انجمن کے پلیٹ فارم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا، اس کے ٹائٹل کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ذاتی غرض کے لیے کچھ کرتا ہوں تو اللہ کے حضور میں میرا کیا حصہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے، آپ کا ماضی ہم نے جس طرح دیکھا ہے ادب ایمان کہا ہے۔ شاہ طلعت الحق صاحب نے بڑے خوبصورت اور طولانی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اور بتلایا کہ وہ تحریک آزادی کس طرح تھی، تحریک آزادی کے بنیادی عوامل کیا تھے، اس کا انٹیریئر موٹیو کیا تھا، وہ کیا چیز تھی جو موٹیویٹ کر رہی تھی مرزا جی کو۔ اگر آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی، ای ایڈمنڈ نے جو 1853 میں ایک لیٹر لکھا تھا مسٹر آرنر کو کہ اگر اس وقت مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کو جدا نہ کر دیا جائے تو وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ بغاوت جوبن پر آئے گی۔ ارے بغاوت ہندو کرتے جو اکثریتی جماعت تھی، غیر مسلم کرتے جن کا قوت افرادی کا وزن تھا، مسلمان کیوں بغاوت کر رہے تھے؟ چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھنا تھا، یہ درد مسلمانوں کو تھا، اس لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی کہ ہم اپنا انتقام لیں۔ اب اس وقت کس بات کی ضرورت تھی؟ بدعقیدگی کو پھیلایا جائے۔ کیوں؟ بعض قومیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہمارا رنگ سفید ہے اس لیے ہم ایک قوم ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارا رنگ کالا ہے اس لیے ہم ایک قوم ہیں، بعض کہتے ہیں ہم خوراک ایک کھاتے ہیں، مچھلی اور چاول کھاتے ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بولی ہم ایک بولتے ہیں اس لیے ہم ایک قوم ہیں۔ اب مسلمانوں پر غور کیجئے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی مکی کھاتا ہے، کوئی جوار کھاتا ہے، کوئی گندم کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پوربی بولتا ہے، کوئی پچھمی بولتا ہے، کوئی کاٹھیا واڑی بولتا ہے، کوئی تیمل بولتا ہے۔ تو جب کوئی بھی رشتہ ان کے درمیان نہیں تو اکٹھا کس نے کیا ہے؟ اکٹھا کرنے کا کام عظمت مصطفیٰ نے کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بریڈ فورڈ کی کانفرنس میں ایک جملہ بولا تھا، بھائی آپ اس میں باتیں نہیں کریں پلیز، جب تک میری بات ختم نہیں ہوئی پلیز بات نہیں کریں۔ ایک میری درخواست ہے، میں کوئی جابرانہ پالیسی کا آدمی نہیں ہوں، ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ جب تک بیان میرا ختم نہیں ہوتا آپ نے بے وقت کھجلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ دماغی کام کر کر کے تھکا ہوا ہوں، اگر بے وقت کوئی ایسی حرکت کرے تو دماغی تسلسل پر بڑا ناخوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی سمجھنے والی تھی کہ جس وقت یہ مسئلے چلے کہ مسلمان اکٹھے کیوں ہیں، کہا عظمت مصطفیٰ ان کی وحدت کا راز ہے، کالا ہے تو بھی مسلمان ہے، گورا ہے تو بھی مسلمان ہے، زبان ایک دوسرے کے نہیں جانتے، جب اللہ اکبر کہا ایک ہو گئے۔ میں اینک لگاتا ہوں پڑھنے کے لیے، بندہ دیکھنے کے لیے اینک نہیں لگاتا، مہربانی کر کے ایک دوسرے کو اشارہ مت کریں۔ مجھے آپ اس کا رسپانسو ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ پر کیا اثر کر رہی ہے۔ آپ کے چہرے پر اگر اس کو شبہات کی کوئی لہر دوڑتی ہے میں اس کا وقت سے پہلے جواب دوں گا، جس کو آپ علماء کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر میں پڑھتا جاؤں گا۔ بات کر رہی ہوں وقت بڑا تھوڑا ہے، ایسے نازک مرحلے میں ہے کہ اب بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے، بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے، اب واقعات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اچھا اب یہ مسئلہ تھا کہ اس میں یہ سوچا گیا کہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کے گٹھ جوڑ سے کہ مدرسے والا بھی وہی کہتا ہے، خانقاہ والا بھی وہی کہتا ہے، مسجد والا بھی وہی کہتا ہے، اب کیا طریقہ ہو؟ وہ جو دلی والا مدرسہ جاری کیا گیا تھا نا، جس کے پڑھے ہوئے مولوی محمود رسن صاحب کے باپ یہ بھی ڈی آئی سے اور مولوی شبیر احمد عثمانی کے باپ بھی ڈی آئی تھے، ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت کے 334 بیدے گلا رکا بیدے ہوئے جی اس کی رکھو کل بنڈے ہے بارش، کیا تماشا ہے، میں بات کر رہا ہوں بار بار رکا دیتا ہے، بار بار رکا دیتا ہے۔ اس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ سلسلہ کس طرح چلے، ان کو ایک دوسرے کے رسلوں گریباں کس طرح کیا جائے۔ اب مسجد والا اور بولی نہ بولے، مدرسے والا اور بولی نہ بولے، خانقاہ والا اور بولی نہ بولے تو آپس میں تصادم نہیں ہوگا۔ اس وقت ٹیچر ہے 334 مسلمان، 11 ہے
हिंदू और 6 हैं गैर मुस्लिम अकलियतें, कुल 351 टीचर बनते हैं। अब उनकी टीचिंग का सिस्टम क्या है, जिस जगह मस्जिद है उसी जगह मदरसा, उसी जगह खानका है। और ये इन तीनों इदारों की अलहदगी पर आप गौर करते हैं तो गौर करें कि सरकारी निज़ाम की मस्जिद कहाँ है, मदरसा कहाँ है, खानका कहाँ है, वालिया बगदाद की मस्जिद कहाँ है, मदरसा कहाँ है, खानका कहाँ है, ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में मस्जिद कहाँ है, मदरसा कहाँ है, खानका कहाँ है, वालिया बगदाद के बगदाद शरीफ जाए मस्जिद कहाँ है, मदरसा कहाँ है, खानका कहाँ। चूंकि वही मौलवी है, वही पीर है, वही इमाम है, वही साहिब खानका है, बोली एक है। उस वक्त जरूरत पड़ी कि वो पपेट तैयार किए जाए। वो जो मदरसा दिल्ली में जारी किया गया था ना, उसके टीचर जिस वक्त पढ़ाने की पोजीशन में आए, ये वजह है कि 1857 की जंग आजादी में सिर्फ सुन्नी लड़ा है। वो आपका तज़किरा तो रशीद वाज़े करता है कि हम चंद मुसलमान मुजाहिदीन तलवार लेकर मुसलमानों के मुकाबले में लड़े। रशीद अहमद साहब गंगोई, कासिम नानोतवी, हाफिज जामिल, अजीम इमदादुल्लाह साहब। अजीब तमाशा है, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ लड़े। अगर मुसलमान कौम के आदमी थे तो मुसलमान कौम की तरफ से होके अंग्रेज के साथ क्यों नहीं लड़े। अब ये वो वक्त है जिस वक्त के तारे अंडमान का आपने जिक्र किया, वहां से जनाजे आ रहे हैं। गुलबर्गे वाले लाडले हुसैन शाह को फांसी दिया जा रहा है। खानकाहों मसाजिद की ईंट से ईंट बज रही है। इल्मी खजानों का एक एक वर्ग उड़ रहा है। बड़े बड़े मौजम घराने बेचरा करके छोड़ दिए गए हैं। उस वक्त में देवबंद के लिए पैसा कहां से आया? ये बात समझने वाली है। उसको फंडिंग किसने की है? इतना बड़ा इदारा बना है। अब वो जो उन्होंने अहलमद का जिक्र किया है कि वहां मुंशी लगे, और मुंशी लग के आगे तरक्की के रास्ते सोचने लगे। अब उन्होंने एक पपेट तैयार करना था, तो पपेट का पता है कायदा क्या है? आप रबड़ की गुड़िया ले लें, जितनी मरतबा पीछे से दबाएं उतनी मरतबा आगे से पिच पिच करती है। उसका इससे कोई गर्द नहीं होती, पिच का वक्त है ये नहीं है? अब जिसने पैसे ले लिए हो वो ये नहीं कह सकता ये टाइम नहीं है। 1867 में बुनियाद रखी गई। मुझे ये बताइए, आप अपने पीर को अपने जैसा आदमी कहते हो? मेरे जैसे बशर कहते हैं आप? मैंने ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों को देखा, कहते हैं पीर सियाल लजपाल, पीर सियाल लजपाल। ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह के गुलामों को देखा, आला हज़रत इश्रो है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नियाज़मंद को देखा, आला हज़रत का फरमान है। यार तुम अपने पीर को अपने जैसा बशर नहीं कहना चाहते हो? जिस वक्त कलिमा पढ़ने वाले ने पहली मर्तबा नबी को अपने जैसा बशर कहा होगा। यार ये 1400 वर्ष पहले की जो तारीख गुजरी है उसमें बताओ ना। वालिया बगदाद ने कहा है सरकार को मेरे जैसा बशर? दाता गंज बख्श ने कहा है? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है? सैयद बहाउद्दीन लक्ष्मण शहनशाह बुखारा ने कहा है? नाम ले दो किसी बंदे का लो। सिद्दीक अकबर ने कहा है? फारूक आजम ने कहा है? उस्मान गनी ने कहा है? ये गुनाह बेज़ौक था, बंदे ने किया क्यों? इसमें लज्जत पैदा करने वाली चीज वो पैसे थे। अब ये कहा किस लिए? नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं। अब मैं नबी जैसा हूं और मेरे जैसे आदमी रोजाना पैदा हो सकते हैं। नतीजा मंतकी क्या निकलेगा? नबी रोजाना पैदा हो सकते हैं। जिसने नबी को बशर कहना चाहा, उसने खत्मे नबूवत के रास्ते को हमवार करके बीच में से नई नबूवत का रास्ता निकालने के लिए बुलडोजिंग उसने की है ना। ये बात समझने वाली है। इधर मिर्जा कादियानी पर तोड़ रहा हो, उधर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन रही हो कि हर तरह के फिरकों को आजादी है, कोई उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ? और दूसरी तरफ ये कि आले सुन्नत वल जमात के लिए, मुसलमानों के लिए सख्त तरीन पाबंदियां। इन सब बातों को इकट्ठा करो। उधर कह रहे हैं नबी मेरे जैसा है, मैं नबी जैसा हूं। जो आपकी किताब है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर, जो उसके क्रिमिनल अपॉइंटमेंट का चैप्टर है इआनत मुजरिमाना। अब इआनत मुजरिमाना को मैं इस पर अप्लाई करूंगा, आप जरा गौर करें। जिस वक्त ये कहना शुरू किया नबी मेरे जैसा, मैं नबी जैसा हूं, इम्कान तो पैदा हो गया कि नबी मेरे जैसे बंदे तो रोजाना पैदा हो सकते हैं। अब ये सवाल उठा वो खातमुन नबीयीन का क्या करें? उस वक्त मेरे पास वो किताब मौजूद है, लेकिन उसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। अखबार में आया था कि
حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ نبوت تشریح ختم نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ نزدیک کتنا وقت باقی ہے؟ 7 بجے نماز پڑھنی. میرے پاس تو 6:30 وقت 7 بجے پڑھے. میں علماء کرام جو بہت مجھ سے سینئر اور بزرگ لوگ ہیں، آپ مجھے نہ کہیں کہ میں یہ ساتھ توڑ رہا ہوں، مجھے سارے ساتھی یہ اس پر اجماع ہے علماء کا کہ 7 بجے نماز پڑھنی ہے. تو اب اجماع امت کی خلاف ورزی کرنے کا میرے پاس چانس نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ نبوت تشریح ختم ہو گئی ہے، نبوت تعریفی باقی ہے. نبوت تشریح کا کیا مطلب؟ کوئی نبی آئے اپنی نئی شریعت متعارف کرائے، اس کا نام ہے نبوت تشریح. کوئی نبی ہے جو آئے اور سابقہ دین جو آیا ہوا اس کی تعریف کرے، اس کی وضاحت کرے، یہ نبوت تعریفی ہے. اس کا بھی جواب ملا ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کیونکہ وہ امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے ہیں، اس لیے ان کا جواب دینا میری ذمہ داری میں ہے. اور دوسرا حضرت امام ربانی مجید الرسانی شیخ احمد سراندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت انہوں نے پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ ولایت کے راستے سے ترقی کرتے کرتے قرب ولایت سے قرب نبوت میں پہنچ جاتا ہے تو نبی کی ولایت اور نبوت دونوں میں شریک ہو جاتا ہے. اس لفظ کو استعمال کر کے انہوں نے کہا اسی فارمولے کے ماتحت میں بنا ہوں. لیکن انہوں نے کہا یار شریک، اب اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، شریک ہونے کے کیا معنی ہے. ایک مرتبہ ایک مرزائی مجھ سے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اتنی مضبوط ہو کہ نیا کوئی نبی آئے تو اس نبوت کے پر کوئی آنچ نہ آئے، اس کے سارے کل پرزے اسی طرح کام کریں. میں نے کہا تم غالباً جاہل نظر آتے ہو، کوئی علمی بات کرو تو وزن نہیں اٹھاؤ گے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا نکاح اتنا مضبوط ہو کہ اگر ایک اور آدمی کے ساتھ تمہاری اماں کا نکاح کر دیا جائے تو کیا خیال ہے اس نکاح پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی. وہ کتابیں مجھے دے دو. اچھا، اب یہ مسئلہ چلا کہ جی چابی میرے پاس. اب یہ مسئلہ چھڑا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا کس معنی میں ہے. تو جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا تھا انہوں نے ان کو یہ مسئلہ بھی مہیا کر دیا کہ اگر بالفرض، یعنی وہ مرتبے کے لحاظ سے ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. جہاں تک زمانے کا تعلق ہے، پیچھے پیدا ہونا کوئی خوبی کی بات تو نہیں ہے، کوئی کمال تو نہیں ہے. مقام مدح میں خاتم النبیین کہنا اور کہنا مدت کے ارادے سے یہ مدح کے وزن کو نہیں اٹھاتا. ہمیں نیچے نہیں رکھ سکتا، مشکل یہ ہے کہ پہلے اس کرمنل ابیٹمنٹ کے ضابطے کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی چھوٹا سا ٹیبل منگواتی کتاب اس پر رکھ لیں. اب وہ کرمنل ابیٹمنٹ اعانت مجرمانہ، اسے ذرا دھیان سے سنو، جتنے لوئر حضرات یہ بات نوٹ کرو. اعانت مجرمانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی شخص کو، مطلب زید کو، کسی کام کی ترغیب دیتا ہے، کسی جرم کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ اس کی ترغیب کے مطابق اسی طرح کا کام کرتا ہے، لیکن نتیجہ وہ نکل آتا ہے جس کا ترغیب دہندہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. مثلا یوں کہا کہ یہ 5 شیر چھوٹا ہے تلا ہوا، یہ سامنے جو 80 سالہ بوڑھا جا رہا ہے نا گجے سر والا، اس کے سر میں 5 چھوٹے مارو، لیکن اس بات کا دھیان کرنا کہ مر نہ جائے، اگر مرے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن 80 سالہ بڈھے کے گنجے سر میں 5 سے تلا ہوا سوٹا ایک نوجوان پہلوان آدمی اگر 5 گن کے مارے تو اس کا اغلب نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت ہو سکتا ہے نا. قانون کہے گا جس نے سوٹے مارنے کی ترغیب دی ہے اسی نے اس کو قتل کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، اس لیے اس بے ایمان کو پہلے چالان کرو. اس نے اس کو اس جرم کی ترغیب دی ہے، جو سزا اس کی ہے وہی سزا اس کی ہے. اس کا نام ہے اعانت مجرمانہ. اب جس نے کہا نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں، اور پھر یہ کہا اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اب جس جرم کی ترغیب دی ہے اس کا اغلب نتیجہ نئی نبوت کا اعلان ہے کہ نہیں. اس لیے قانون یہ کہے گا
کہ جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بعد میں پکڑتے ہیں. پہلے اس بے ایمان کو تلاش کرو جس نے یہ کہا ہے نبی میرے جیسا ہے، میں نبی جیسا ہوں. اور اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. اب جناب جس جرم کی ترغیب دی ہے وہ تو صرف اتنا تھا، نبی میرے جیسا میں نبی جیسا ہوں. اور پھر یہ کہ اگر نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. اس کا معنی براہ راست تو یہ نہیں تھا کہ نبوت کا اعلان کرو، لیکن جس جرم کی ترغیب دی ہے یہ وہ 5 چھوٹے ہیں جو گنجے سر میں مارنے کی ترغیب دی ہے. اور 80 سالہ بڈھے کے سر میں اب اگر بندہ مر گیا ہے تو جس طرح وہ قاتل ہے اسی طرح وہ ترغیب دہندہ قاتل ہے. ہمارے نزدیک جس آدمی نے کہا نبی میرے جیسا ہے میں نبی جیسا ہوں، اور پھر یہ کہا کہ اگر نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اس نے ترغیب دی ہے نئی نبوت کی. مرزے کو چالان کرتے وقت پہلے اس کو چالان کریں گے کہ تو نے یہ بے ایمانی کی. اب چونکہ علماء دیوبند کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، وہ آپ عبارت ضرور سماعت فرما لیں. اگر وہ میری جماعت کے ہوتے تو پھر میں ان کے بارے میں بھی غور کرتا پھر کیا کہوں. چونکہ امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سرہندی ہماری جماعت کے ہیں. اب اس کو بھی غور کرو، جو میں شور مچاتا رہتا ہوں یہ قادریوں چشتیوں نقشبندیوں کو الگ الگ جماعتیں مت تسلیم کرو. یہ تم نے پہچان کے لیے ایڈریس کے لیے اپنے نام لکھوائے ہوئے ہیں. سب کی منزل ایک ہے، سب کی مراد ایک ہے، سب کا آقا ایک ہے، سب کا مولا ایک اگر مجد صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی دوسرے ہوتے تو میں کہتا اس کا جواب وہ دے، نہیں وہ ہمارے ہیں، اس لیے جواب تو جواب کیا سر چاہیے تو حاضر ہے. یہ انہوں نے پہلے صفحہ نمبر 3 پر تہذیب الناس کے اندر مولوی قاسم رنوتوی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ولیکن رسول مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. یہ مطلب یہ کہ ان کے نزدیک زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں. پھر اسی عبارت کو انہوں نے دوبارہ صفحہ 14 پر دہرایا ہے. کہتے ہیں غرض اختتام اگر بئی معنی تجویز کیا جائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا. اس میں گنجائش ہے کہ کہا جائے کہ مرزائیوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے؟ کریم اللہ بیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ اعانت مجرمانہ ہے کہ نہیں؟ جس تلوار سے اس نے قتل کیا تیز انہوں نے کر کے دی ہے کہ نہیں؟ قتل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں؟ جو زہر انہوں نے قوم کو کھلایا ہے وہ ان کی جو فارمیسی ہے اس میں تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی اگر انہوں نے وہ تیار کر کے دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان مرزائیوں کو تو کہتے ہیں لیکن ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ مسالہ تو نئی نبوت کا تم نے تیار کر کے دیا ہے، اس لیے ہم ان کو بعد میں چالان کریں گے، تمہیں پہلے چالان کریں گے آگے چل کر. بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یہ عبارتیں ان کی ہیں چونکہ ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کا جواب میں نہیں دوں گا. اب آئیے پہلے مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا جواب سماعت فرمائیے. یہ میرے پاس حضرت امام ربانی مجد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور یہ اس کا 3 جلد ہے، آپ کے ملفوظات شریف ہے اور 1627 نمبر اس کا پیج ہے. اس میں یہ الفاظ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ تنبیہ کے نام سے جاننا چاہیے کہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرب ولایت کی راہ سے قرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملات میں شریک ہو. اس سے انہوں نے کہا کہ میں اس میں شریک ہو گیا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں شریک کے معنی کیا ہے، پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کہا کیا اور تم نے کیا سمجھا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات تو آپ نے سماعت فرما لی ہے. یہ ہے عبارت جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام راغب اصفہانی کی مفردات ہے اور
मुफरदात राग़िब अस्फ़हानी वो किताब है कि जिसको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बगल में लिए रखते थे, इस गरज से कि वो कहते थे आसमान के नीचे इससे ज्यादा अच्छी कोई किताब नहीं। अब शरीक होने के माना कोई ये समझे कि वो खुद ही बन जाता है तो ये उसकी जहालत है। आइए देखिए इस जगह रुबिया अन अल्लाह ताला शिर्क का माना बतलाते हुए, ये शिर्क का चैप्टर सफ़ा 259 है। इसके अंदर वो फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, रुबिया अन अल्लाह ताला क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी शर्रफ़तुका व फ़द्दलतुका अला जमी खल्की व अशरकतुका फ़ी अमरी। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें फजीलत दी है, शराफत दी है, तमाम अपनी मखलूकात पर पहला दर्जा तुझे दिया है और अपने काम में मैंने तुझे शरीक किया है। और किस तरह शरीक किया है? शरीक खैसो तुज़करु मई, अपने जिक्र में शरीक किया है। इज़ा ज़ुकिर तो खुद से आगे हदीस है, इज़ा ज़ुकिर मई, जिसमें मेरा जिक्र किया जाएगा तो तेरा जिक्र किया जाएगा। सरकार अल्लाह ताला के साथ जिक्र में शरीक हुए पर अल्लाह बन गए? अजान में शरीक हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान इबादत है ना? शरीक हुए पर किस हैसियत से? खुदा के बंदे होकर शरीक हुए, और तू उम्मती होकर शरीक होता गुंजाइश होती, और बेईमान नबी के लाके शरीक हुआ क्या? आज खिदमत है कि इस जगह अपने जिक्र में शरीक किया कि नहीं किया? अजान में सरकार शरीक है कि नहीं? इकामत में शरीक है कि नहीं? अल्लाह हो गए शरीक हुए पर बंदे हो के शरीक हुए, और तू नबी के फैजान में शरीक हो पर बंदा बन के हो, बंदे ना पुत्र बन। वो अमर तो बिताअती का माताअती फी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैंने इताअत में तुझे शरीक किया। इताअत में तू शरीक है, बैत में तू शरीक है, बुलाने में तू शरीक है, तेरे पास हाजिरी हो तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिहि इज़ा दअाकुम। इमाम राजी कहते हैं कि जब रब ने कहा जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो आ जाया करो, लेकिन बुलाने के वक्त फसीला वाहिद का इस्तेमाल किया, दा। अगर दो बुलाने वाले थे तो दावा को आता ना, दावा को नहीं आए, दावा को क्या मतलब? राजी कहते हैं बुलाने वाले दो हैं पर आवाज एक है। रब ने बुलाने में सरकार को शरीक किया पर सरकार को अपना बंदा रसूल बना के शरीक किया ना, खुदा बना के तो शरीक नहीं किया। आई समझ में? तो इस जगह हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद शेख मुसरंदी रहमतुल्लाह तआला का फरमान यह है कि वो नबूवत के काज में शरीक होता है, फैजान नबूवत। ये सूफिया का मुसलमा मसला है कि नबूवत बंद हुई है, फैजान नबूवत नहीं बंद हुआ, कमालाते नबूवत बंद। ये वो चैप्टर है। आई बात समझ में कि जिस तरह नबी दूर करीब से काम आता है, वली दूर करीब से काम आता है, इस माने में नबी के काम में शरीक है कि खातून को मीनार से गिराया गया और कहा और शहंशाह बुखारा और कोई मेरा सहारा नहीं, तू ही मेरा सहारा है। तो जब वो नीचे पहुंची तो चादर फैली हुई है, एक मर्द खुदा जिसका चेहरा देख कर रब याद आता है, उसको देखती है, पूछती है आप कौन है? उनका मैं शहंशाह बुखारा हूँ। किस वक्त चले हैं? का तू आदमी नारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू आदमी नारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। अब शिर्क के माना वाज़ेह हुए कि ना हुए? अब देखें नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ये अल्लाह ताला के लिए ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये किसके लिए है? सरकार के लिए है। शरीक हुए कि ना हुए? पर अल्लाह का जिक्र अल्लाह होके हुआ, सरकार शरीक हुए अल्लाह का बंदा बन के, और तू भी बंदा बन के शरीक होता, कोई एतराज ना होता। बेईमानी तुमने ये किया, तुम नबी बन के शरीक हुए। यार ख्वाजा गुलरी का फोटो कहीं करीब नहीं कोई? ख्वाजा गुलरी का फोटो? अच्छा मैं आपको
آج خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا فوٹو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے مرزا جی کا فوٹو میں لایا ہوں کسی مقصد کے لیے، ابھی میں وہ دلائل پیش کرتا ہوں اور مرزا جی کا فوٹو اپنے مال پہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا یار اگر ہے تو مجھے مہیا کر کے دیں، اگر نہیں تو جانے دیں، لیکن خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا اگر فوٹو ہوتا تو کافی مددگار ہوتا۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنے والی ہے۔ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 سے 199 تک جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر۔ یہ کتاب دراصل ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی نا الفتوحات المکیہ، جس میں خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو امتیاز تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا، ہلکی پھلکی باتیں کی، لیکن خواجہ گولوی رحمۃ اللہ ان کا ایڈوکیٹ بن کے نا اس طرح اس کو ثابت کیا کہ آدمی کو للکار آ کے اگر بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اسی طرح امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں ان سوالات کے جواب دیے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے جس عبارت پر انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، یہ سوچ پیش کی ہے، وہ یہ ہے جو 190 پر ہے، الیواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 190۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ جو انہوں نے کہا علم، انہوں نے سوالات، یہ ان کا چیپٹر نمبر 73 ہے، باب ثالث والسبعین، اور جواب نمبر 25 ہے، اس سے دھوکہ ان کو ہوا۔ کہتے ہیں علم ان النبوۃ لم ترتفع مطلقا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانما ارتفع نبوۃ التشریع فقط، فقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما سمى من يشاء بعدی شریعۃ خاصۃ وهو مثل قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ولم يكن كسرى وقيصر الا ملک الروم والفرس وما ذلك الملك في الروم ولكن ارتفع حاصل اسم فقط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غیر ذلك۔ اچھا بات کیا ہے؟ اس جگہ آپ سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت کا آپ کے نزدیک کیا معنی ہے؟ ان کا نبوت کا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا جو نبی کے نام سے، رسالت کے نام سے چلتا تھا۔ جہاں تک فیضان نبوت کا تعلق ہے، خبریں بھی چلتی ہیں، کمیونیکیشن بھی چلتی ہے، تو ان کا پھر اس طرح سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اذا ہلاک کیسر فلا کیسر بعدہ، کیسر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد تو کوئی کیسر نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو بادشاہ ہوئے۔ ان کا مجھے یہ بتا جو بادشاہ ہوئے ان کا نام کیسر تھا، جو بعد میں ایران میں بادشاہ اس کا نام کسرا تھا۔ حکومت جزوی طور پر رہی نا، آگے پیچھے سے کاٹ لی گئی، جزوی طور پر رہی۔ اسی طرح میری امت محمدیہ میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر نبوت کے ٹائٹل سے نہیں رہے گا۔ جس طرح کے بادشاہ کا نام کسرا نہیں رہا، بادشاہ کا نام کیسر نہیں رہا، حکومت جزوی طور پر رہی، اسی طرح جو کلی طور پر فیضان پورے ملک میں ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنی پورے جورسڈکشن اور پورے پرسکرائبڈ ایریا میں ہوتا، وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن خبروں کا سلسلہ، اطلاعات کا سلسلہ، فیضان کا سلسلہ، نبی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبی کے غلام فیضان لیتے رہیں گے۔ آئیے اس سے آگے چل کر کے اور وضاحت۔ وہ کہتے ہیں اس بارے میں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کلام پیش کرنا وقت کانا الشیخ عبد القادر الجیلی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوت و اوتینا اللقب اے حجر علینا اسم النبی۔ بات پلے پڑی، یعنی حضرت غوث اکرم فرمایا کرتے تھے کہ نبیوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فیضان کے ساتھ ساتھ نبوت کا ٹائٹل دیا گیا، لیکن ہم جو ہیں اوتینا اللقب، ہمیں وہ نبوت والا ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ اے حجر علینا اسم النبی، نبی کا نام ہم پر بین ہو گیا، کوئی نبی کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور حضرت غوث نہیں کر سکتے، تو کس بات کی بولی ہے؟ اور آئیے اس سے پیشتر وہ یہ مسئلے کا فیصلہ کر کے آگے چلے ہیں۔ یہ صفحہ 128 پر ہے، اب یہ فتوحات شریف کا یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا علم ان حقیقت النبی الذی لیس برسول هو شخص یوحی اللہ الیہ بامر یتضمن ذلک شریعتا یتعبد بها فی نفسه فان بعث بها الی غیرہ کان رسولا۔ کہتے ہیں نبی اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے اس شریعت کا، اگر دوسروں کو پابند کرنے کے لیے آئے تو پھر وہ رسول کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک فرق ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا
کہ نبی کسی کے تابع ہوتا ہے لیکن رسول ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق تبلیغ الاحکام الشریعت معه کتاب متجدد اور شریعته متجددہ. یہ ہمارے علماء قائد کی رولنگ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ یا نئی کتاب لے کر کے آتا ہے یا نئی شریعت لے کر کے آتا ہے. لیکن آگے دیکھیں فیصلہ کن بات جو کرتے ہیں وہ کس قدر دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں قال وعلم ان الملائکہ یاتی النبی بالوحی علی حالین. ذرا دیکھیں حضرت امام محی الدین عربی کی اپنے مضمون پر قدرت کتنی ہے. کہتا ہے کہ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ینزل الوحی علی قلبہ، کبھی تو نبی کے دل پر وحی آتی ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کبھی دل پر وحی آتی ہے. اور دوسرا وَتَارَةً يَأْتِي فِي صُورَةٍ جَسَدِيَّةٍ مِنْ خَارِجٍ فَيُلْقِي مَا جَاءَ بِهِ إِلَى ذَلِكَ النَّبِيِّ عَلَى أُذُنِهِ فَيَسْمَعُ أَوْ يُلْقِيهِ عَلَى بَصَرِهِ فَيُبْصِرُهُ فَيَصِلُ لَهُ مِنَ النَّظْرِ مِثْلَ مَا يَصِلُ لَهُ مِنَ السَّمْعِ سَاعًا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نبی کے کانوں پر وہ وحی ڈالتا ہے، نبی سن لیتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کانوں پر نہیں ڈالتا، آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، تو سننے سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد لیکن یہ کب؟ جب اس سورہ ثانیہ میں آئے وقال ھذا باب اغلق بعد موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرشتوں کے ذریعے سے وہی آنے کا سسٹم نبی پاک صاحب لولاک کے وصال پر ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی فرشتہ اس طرح کا پیغام لے کے نہ آئے گا اور نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ چلے گا. اب بتا کس منہ سے محی الدین عربی کی عبارت پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ فلا یفتح لأحد الی یوم القیامہ، یہ دروازہ بند کیا گیا لیکن قیامت تک یہ کھلے گا نہیں. ولیکن بقی للاولیاء وحی الالہام، لیکن ولیوں کے لیے صرف الہام کے ذریعے سے جو غیبی اطلاع ہے وہ آتی ہے. اب بتاؤ جناب محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ یا امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ذریعے سے جو ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نبی بننے کا شاید چانس مل جائے گا، یہ عبارت پیش کی ہے کہ ان کے پاس پاور آف لیجسلیشن نہیں ہے لیکن باقی سارا کام ان کا تیار ہے. یعنی میں نبی تو نہیں بن سکتا لیکن ہوا کیا کہ میرے پاس نئی شریعت نہیں ہے لیکن پرانی شریعت سے ہی میں کام چلاؤں گا. ذرا غور فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے دعویٰ تم نے رسالت کا کیا ہوا ہے، دلیلیں تو نبوت کی پیش کرتا ہے. یعنی بیچنے لگا ہے گدھا، دلائل پیش کرتا ہے گھوڑے کے. سمجھ آتی ہے؟ بنانا چاہتا ہے بیوی، دلائل پیش کرتا ہے امی جی کے. ہے کو بات دعوے کے ساتھ دلائل کی مطابقت چاہیے. یہ کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں نازل فرمائی. ذرا اندازہ کیجئے. نیشود ہر بود رازے خرقہ پوش آحزی سوداگرانے دی فروش. کتنا سستا کام نظر آیا. اس آیت سے مراد میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر سے کون مراد ہے؟ کہا مدینے والا مراد ہے. اور اس میں وزن کتنا ہے؟ وزن اتنا ہے کہ قاعدے کے روح سے اسماء موصولات معرفات میں سے نا، تو معرف موصولات کی تعریف کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ صلے پر ہوتا ہے نا. اگر صلہ بیچ میں ہو تو معرفت ہوتی ہے، صلہ بیچ میں نہ ہو تو معرفت نہیں ہوتی نا. یہ علماء حضرات تشریف فرمائے، مدرسین حضرات سے خاص طور پر گزارش ہے ذرا دھیان سے یہ بات میری سنیں. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے پہچان اپنی کیا کرائی؟ میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا. اب الذی ہے اس میں موصول ہے معرفہ، پر معرفہ مبہمہ ہے. ابہام اس کا کس سے رفع ہوگا؟ اس کے صلے سے رفع ہوگا. صلے میں کیا ہے؟ محبوب کبریا کا ذکر ہے. یعنی میں وہ خدا ہوں جس کی پہچان یہ میرا محبوب ہے. یعنی اگر آپ وہ جو صلہ ہے بیچ میں رکھیں گے تو موصول کی معرفت ہوگی. اگر صلے کو بیچ میں سے نکالیں گے تو موصول کی معرفت کا ذریعہ تمہارے پاس کوئی نہیں. کیا مطلب نکلتا ہے؟ محبوب کبریا کو بیچ میں رکھو گے خدا کی پہچان ہوگی، اور حضور کو بیچ میں سے نکالیں گے خدا کو نہیں پہچان سکتے. یہ مرزا جی کہتے ہیں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرا اتنا تشابہ پیدا ہو گیا، اتنی مشابہت پیدا ہو گئی کہ میرے منہ میں سے نبی کریم علیہ السلام نظر آنے لگے. اس مجبوری سے میں ان کا فوٹو بھی لایا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس منہ سے کچھ نظر آتا ہے. بس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا ہے، پھر میں سیدنا
मोहम्मद खातमुन नबीयीन ही रहा, क्योंकि मोहम्मद सानी हूँ, उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और उसी का नाम, ये मेरे चेहरे पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। जरा सरकार की तस्वीर मैं बाद में खींचता हूँ। जरा ये तस्वीर मिर्जा जी की आपने बुलादा फरमा लें, आपको पता चले। लानत, ऊपर का फोटो नजर आया। ये जितने स्कूलों कॉलेजों में आज 50 बरस पहले पढ़े हो, ईमानदारी से बताओ, आपने एक फोटो देखा होगा, वो इसके मुशाबे था, वो किसका था? रणजीत सिंह है ना? इसमें से मोहम्मद नजर आए। हाय हाय, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जान नहीं, कि गुमान नक्स जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमع है कि धुआं नहीं। इस जगह खाजा यार, वक्त थोड़ा है, नारों से मदद तो बड़ी मिलती है। हमने पंजाब में देखा था कि मौलवी नारा थे, 5 रुपए फी नारा के हिसाब से लेते थे। आज खिदमत है। इस जगह मेरा दिल चाहता था ख्वाजा खाजगान सैयद सादात पीर मेहदी शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह का फोटो होता, सामने रखते, फिर पता चलता कि इससे क्या नजर आ रहा है, उससे क्या नजर आ रहा है। ख्वाजा गोलवी का फोटो होता, इस सूरत नू में जाना खां, जाना खां के जाने जाना खां, सच आखा ते रब दी शाना खां, जिस शान तू शाना सब बनिया, जिस शान तू शाना सब बनिया। ऐ सूरज आज लम्हे भर के लिए रुक जा, मुझे अपने महबूब की बात कर लेने दे। साहब स्वाय के मोर का नहीं सीखे लिखा, एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे तो जनाब मौला मुर्तजा का जिक्र कर रहे थे, तो सूरज डूबने को हो आया। हाजरीन ने कहा जनाब सूरज डूब रहा है। कहा नहीं, मैंने सूरज से रिक्वेस्ट की है कि सूरज डूबना नहीं जब तक अली का जिक्र पूरा ना हो। ख्वाजा खाजगान पीर मेहदी शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा रहे ना, उसमें खांचे वालों ने काम किया, टांगों वालों ने काम किया, पकौड़ियां बेचने वालों ने काम किया, उलमा ने काम किया, सूफिया ने काम किया, आलुल्लाह ने काम किया, जिम्मेदारों ने काम किया, खत्म नहीं किया तो उलमाए देवबंद ने नहीं किया। सब ने काम किया, हर एक ने अपनी अपनी खिदमत की, किसी ने कौल से की, किसी ने कलम से की। मगर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये बात कहने दीजिएगा, वो ज़र्ब जिसने मिर्जे को हलाकत तक पहुंचाया वो ख्वाजा गोलवी का ज़र्ब है। वो ज़र्बे कारी, जैसा कि वैशी हबशी को अबू दुजाना ने भी ज़र्बे मारी है ना, लेकिन आज तक अबू दुजाना को कातिल मुसलमान माना गया है। क्यों? वो ज़र्बे मारी है लेकिन जान उसकी नहीं गई। जिसने जान लूटी है मिर्जे की वो ख्वाजा गोलवी का वार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, आस्ताना अलहद बड़े अलिया गोराजी। वक्त बड़ा तंग दामान है, मेरा ख्याल है कि वक्त खत्म हो गया है? तो अब मैं एजाज चाहूंगा। गालिबन इतनी बातें आप पर वाज़ेह हो गई होगी कि उस सियासी अवामिल क्या थे, उन सियासी अवामिल में किसने क्या लूटा, और ईमान बेच के काफिर को उसने कौन सी तलवार तेज करके दी, मुसलमानों की हलक पर कैसे चली, उसको रोकने वालों ने रोका किस तरह। मिर्जा जी के जो दावे हैं कि मैं यूं नबी बना हूँ, उनकी वजाहत भी आपके सामने हो गई। और उनकी कैच चाटने वाली कौम जो पीछे रह गई है, वो कभी नाम लेते हैं इमाम रब्बानी का, वो मसला भी हल हो गया, कभी नाम लेते हैं हजरत इमाम अब्दुल वहाब शुरानी का, वो मसला भी हल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि मिर्जा जी का फोटो देखने के बाद तो उनके घटिया होने और बेईमान होने को समझने के लिए इससे ज्यादा और कोई अच्छा हथियार नहीं है। इसलिए कि जो सरकार ने ऊँटनी बेची थी, ज़ैनब बैठी हुई है पंजाबे में, अपना खामद से कहता है ये ऊँटनी तो ले गए, पता नहीं पैसे भी देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, लैसा वजहुन काज़िबू, और ये झूठे का चेहरा नहीं है। ऐ लिकाए तू जवाबे
ہر سوال رومی ہے اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال. رومی نے یہ بات اس مور پہ کہی کہ سارے نبیوں کی مور ہائے نبوت ان کے دانے ہاتھ پر ہوتی رہی, سرکار کی مور نبوت کندھوں کے درمیان تھی. کہا یہ کیا وجہ ہے, مور دی ہے دونوں کندھوں کے درمیان. کہا مور دانے ہاتھ پر رکھنے کی مقصد یہ ہوتی تھی کہ جو آدمی ملاقات کرے اگر کوئی شک و شبہ رہ جائے تو وہ ہاتھ ملا کر کے فیصلہ کر لے سچا ہے, کیونکہ آرٹیفیشل گوشت بغیر چند پرنٹنگ کے وہ اس طرح آرٹیفیشلی اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. ہاتھ ملانے سے آنکھوں سے جو بہرا ہو, آنکھوں سے اندھا ہو, وہ بھی آدمی ہاتھ اسے ٹٹول کا پتہ کر لیتا ہے کہ سچ مجھ میں بھی ہے. کہ باقیوں کے دانے ہاتھ پر باقیوں کو دی تجھے نہ دیتے کسر شان ہوتی, پر باقیوں کے دانے ہاتھ پر رکھی ہے تیرے دانے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ کہ دانے ہاتھ پر اس کو رکھتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور دیکھنے کی حاجت باقی رہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا. نہ نبی کہلانا چاہتا ہوں اور نہ کہلواؤں گا. جب کہلوانا شروع کیا تو جھوٹا تو اسی تاریخ ثابت ہو گیا. اگر میں امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سندھی کے مکتوبات میں نکال دوں کہ انہوں نے 12 اماموں کو اہل سنت کے امام مانا, تو پھر